بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ اس کو کیسے پیدا کیا گیا۔ پروردگار نے، اونٹ ایک جانور ہے، اس کی تخلیق کی، کیا اس کی طرف نظر نہیں کرتے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ نے اسے بلندیاں عطا کی، کیسے بلند اللہ نے آسمان کو تخلیق کیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اس نے پہاڑوں کو نصب کیا زمین کے اندر۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اس نے زمین کو بچھونا بنایا۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، بس نصیحت کریں، آپ کے لیے ہے کہ آپ نصیحت ہی کرتے رہیں، ٹھیک ہے نا۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرْ، نہیں ہے ان پر آپ کا سختی کرنا کہ آپ ان پر سخت زبردستی احکام لاگو کریں، بھئی یہ کرو، نہیں، بلکہ آپ ان تک احکام پہنچائیں محض۔ اس کو اس طرح سمجھیں کہ پروردگار انسان کو اس نے عقل دی ہے اور عقلی دلائل کے ذریعے سمجھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے میرے بندے، تو جانوروں کی طرف نہیں دیکھتا، اونٹ ہے، اللہ نے اس کی تخلیق کی، آسمان کی بلندیوں کو دیکھ، اسی طرح پہاڑوں کو کیسے اس نے نصب کیا، اسی طرح زمین کو اس نے ایک بچھونا بنایا۔ اے محبوب، آپ ان عقلی دلائل کے ذریعے ان کو سمجھاتے رہیں۔ نصیحت جو پکڑے گا ٹھیک ہے، جو نہیں نصیحت پر آئے گا، آپ پر لازم و ضروری نہیں کہ زبردستی کرنا، پھر عنقریب پروردگار کی طرف یہ لوٹنے والے ہیں، وہی ان سے پوچھے گا۔ تو دین کے احکام پہنچا دینا لوگوں تک یہ کافی ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی دراصل وہ یہ کہ جو رب تعالیٰ یہ تخلیق کر سکتا ہے، آسمانوں کی بلندیوں کی طرف دیکھیں، زمین کے بچھونے کی طرف دیکھیں، پہاڑوں کے نصب کیے جانے کی طرف دیکھیں، جو پروردگار اتنا عظیم بڑی بڑی چیزیں تخلیق کر سکتا ہے، کیا مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو وہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کے وہ انسان سے اس کی زندگی کے بارے نہیں پوچھ سکتا؟ کیا یعنی لوگوں کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ یہ مشکل ہے، دوبارہ اٹھنا مر جانے کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ایک چیز ختم ہو گئی، خاک میں مل گئی، ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی، دوبارہ اس کو اٹھنا کیسا ممکن ہے؟ تو پروردگار فرماتے کہ جو پہلے تھی ہی نہیں بالکل، یہ آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھی، یہ پہاڑ نہیں تھے، یہ ہوائیں فضائیں نہیں تھی، یہ چاند ستارے سورج نہیں تھے، یہ دن رات نہیں تھے، یہ خوبصورتیاں حسن جمال کچھ بھی نہیں تھا، پروردگار نے انہیں نئے سرے سے وجود میں لایا، وہ ان کو تخلیق کیا۔ اب یہ سب کچھ موجود ہے، وہ اس کو ختم کر دے گا، پھر دوبارہ اسے اٹھائے گا۔ انسان پہلے نہیں تھا، اس نے انسان کو پیدا کیا، تخلیق کیا، اب انسان ہے، مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل ہے اس کے لیے؟ تو لہٰذا انسان کو یہی سمجھایا جا رہا ہے، اے میرے بندے تو یاد رکھ، یقیناً تو نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ تیری ہڈیاں چاہے خاک میں مل جائیں، چاہے تو جل کے راکھ ہو جائے، چاہے تو جانور کے پیٹ میں ختم ہو جائے، چاہے تو سمندروں کی تہہ کے نیچے چلا جائے اور تجھے مختلف قسم کی سمندروں میں رہنے والی مخلوق وہ کھا جائے تمہیں، پھر بھی تو دوبارہ زندہ ہوگا، اٹھے گا، اور تیرا پروردگار تجھ سے تیری زندگی کے بارے پوچھے گا۔ فرمایا الا من تولی و کفر، مگر یہ کہ وہ لوگ جو پیچھے لوٹ گئے، ہٹ گئے، کفر کی طرف چلے گئے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانا، محض دنیا کو وہ اہمیت دیتے رہے، بس ایسے لوگوں کے لیے فرمایا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، بس انہیں اللہ عذاب دے گا، بہت بڑا عذاب۔
یہ خود خدا فرما رہے کہ وہ بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اس بڑے عذاب سے مراد ہم کوئی عذاب لیں کہ اتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا ہوگا، نہیں۔ اللہ کے نزدیک چھوٹی سے چھوٹی، اب دنیا کا ساز و سامان فرمائے اپنا قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی فرما دیں دنیا کی جتنا بھی ساز و سامان ہے نا یہ تھوڑا سا ہے، اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے نا یہ مختصر سا ہے پروردگار کے نزدیک۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ سائنسی آلات کے ذریعے پوری کائنات مل کر بھی دنیا کے سارے ساز و سامان کو شمار نہیں کر سکتی، گنتی نہیں کر سکتی۔ جو انسان کے نزدیک اتنا بڑا ہے وہ اللہ کے نزدیک تھوڑا سا ہے، اور جو اللہ کے نزدیک بڑا ہے وہ تو اللہ فرماتا ہے فَيُعَذِّبُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ۔ کفر کی طرف لوٹ جانے والے لوگ، احکام الہی سے دور رہنے والے لوگ، بے نماز لوگ، بے حس لوگ، بے حیا بے شرم قسم کے لوگوں کے لیے اللہ نے ایک عذاب تیار کر رکھے، وہ انہیں عذاب دے گا۔ اللہ کے نزدیک بہت بڑا عذاب ہے، جو اللہ کے نزدیک مختصر ہے، کائنات کی عقلیں دنگ ہیں، وہ اتنا بڑی چیز ہے انسان کے نزدیک، جو اللہ کے نزدیک بڑی ہے وہ انسان خود اندازہ لگا لے وہ کتنا بڑی ہوگی۔ ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ہی تم لوگوں نے لوٹنا ہے۔ یقیناً کوئی بھی نہیں ہے کہ جو ہمیشہ رہے دنیا کے اندر، اللہ کی طرف لوٹ جانا ہر کسی، مختصر سی یہ زندگی ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہم پر ہے کہ ہم تمہارا حساب لیں گے ان قریب۔ تو زندگی کا مکمل طور پہ انسان نے حساب دینا، انسان کیسا جی رہا ہے، کس طرح انسان کی زندگی ہے، کیا کھا پی رہا ہے۔ اللہ نے انسان کو جسم کے یہ اعضاء دیے، مختلف اعضاء، ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان کے کچھ لوازمات ہیں، ان کے استعمال کرنے کے ایک طریقہ ہے۔ اللہ نے انسان کو شعور دیا ہے، محض وہ ایک جانور ہے جو بے لغام ہے، جس کو شعور عقل نہیں دیا، جس پر عبادات لازم ضروری نہیں ہے۔ اسے نہیں حکم دیا کہ اے جانور تو نے کیسے جینا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کس طرح کے تعلقات، معاملات، لین دین جانوروں کی سپرد نہیں ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو بتایا انسان تجھے زبان دی کیسے بولنا ہے، تو نے تجھے عقل دیا کیسے استعمال کرنا ہے، تجھے سماعت دی تو نے کیا سننا ہے، تجھے بصارت دی تو نے کیا دیکھنا ہے، تجھے پاؤں دیے تو نے کن راہوں پر چلنا ہے، تجھے ہاتھ دیے تو نے کیا کیا اعمال کرنے ہیں۔ تو پروردگار نے انسان کو جسم کے ہر اعضاء کے متعلق آگاہ کیا ہے، بندے یہ عضویں تیرے، ان کو اس انداز میں تو نے استعمال کرنا ہے۔ اگر انسان بھی بے لغام ہو جائے، کیسے گفتگو کرنی ہے کوئی پتہ نہیں ہے، عجیب طرح کی لغویات بکی جا رہی ہیں، پتہ نہیں ہے جوان طبقے کے اندر۔ تو یاد رکھیں کہ انسان اور حیوان کے اندر فرق نہ رہا۔ پروردگار نے آنکھیں عطا کی، اے میرے بندے ان آنکھوں کو، اس بصارت کو تو نے کس طرح استعمال کیا کوئی پتہ نہیں ہے، بے حیائی بے شرمی ہے، دوسروں کی عزت کو تکا جا رہا ہے۔ آنکھوں کو یہ زنا ہے، غیر محرم عورت کی طرف تکنا، یاد رکھیں۔ ہمارے یہاں یہ چیز ہمارے تصور سے بھی کبھی نہیں گزری نا، کہ ہم کسی غیر محرم کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہمارے دل سیاہ ہو رہے ہیں، اخروی زندگی برباد ہو رہی ہے، دل کے اندر نور ایمان جو جگمگا رہا ہے وہ بجھ رہا ہے محض دیکھنے کی وجہ سے۔ دیکھنے سے فائدہ کیا مل رہا ہے؟ تو لہٰذا پروردگار نے انسان کو عقل شعور عطا کیا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو مسجود ملائکہ بنایا، انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر، اور انسان کے لیے جنت اور جہنم کے معاملات، یہ پورا پروگرام آل ٹو زیڈ انسان کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور انسان اور حیوان میں فرق نہ ہو، صرف شکل و صورت کا فرق ہو، باقی مکمل طور پہ حیوان اور انسان میں کوئی فرق نہ ہو، تو پھر وہ انسان حیوان سے بھی بدترین ہو گیا۔ اللہ نے حیوان کو تو عقل شعور نہیں دیا تھا، اللہ نے حیوان پر کچھ لوازمات نہیں رکھے تھے نا، اللہ نے حیوان پر کوئی عبادت لازم نہیں کی تھی نا، اللہ نے حیوان کو یہ حکم نہیں دیا کہ اے حیوان تو نے اپنے اعضائے جسمانی کو اس انداز میں استعمال کرنا ہے، نہیں۔ اللہ نے انسان کو عقل شعور دیا تھا، اللہ نے انسان پر کچھ لوازمات ہیں رکھے ہیں، جو اللہ نے انسان پر عبادات لازم و ضروری کیے ہیں، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ کم از کم انسان اپنی حیثیت کو دیکھ کر کچھ حیا کرے، تب بھی انسان کی زندگی بدل جائے گی۔ کہ انسان یہ سوچے بھی میں کسی کی عزت کو تک رہا ہوں، میں زبان کا غلط استعمال کر رہا ہوں، میں غلط راہوں پر چل رہا ہوں، میں غلط سن رہا ہوں، میں غلط بول رہا ہوں، میں یار انسان ہوں، یہ کیا کر رہا ہوں میں؟
صرف انسان اپنے آپ کو انسان سمجھ کے ہی اپنی حیثیت کو دیکھ کر زندگی کو گزارے تو انسان کی زندگی خوبصورت ہو جائے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم نے کبھی یہ ہی نہیں سوچا کہ ہم انسان ہیں یار، ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہمارا مقام ہے کیا۔ تو لہٰذا ہم نے کوشش کرنی ہے زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی۔ آگے رمضان مبارک مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس کے اندر جو پہلے خطائیں کرتے رہے ان کو کوشش کرنی ہے ہم نے چھوڑ دینا ہے، زبردستی چھوڑنا ہے، دل نہیں مانے گا، ٹھیک ہے نا۔ کرپٹ آدمی وہ کرپشن چھوڑ دے بہت مشکل ہے اس کے لیے، دل نہیں مانے گا، ہم نے چھوڑنا ہے۔ ملاوٹ کرنے والے انسان یہ نہیں ہوگا کہ وہ ملاوٹ کرنا چھوڑ دے، یہ نہیں کہ صرف رمضان شریف میں یہ چیزیں حرام ہیں، نہیں، میں کہہ رہا ہوں کم از کم ہم رمضان شریف کا ہی حیا کر لیں یار۔ کوئی سمجھے کہ بس حضرت نے کہہ دیا رمضان شریف اب آگے، اب ہم نے کوشش کرنی احتیاط، پھر رمضان شریف جاتے ہی پھر دوبارہ شروع ہو جانا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ کم از کم وہ مقدس مہینہ ہے، وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر شیطان کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا، قید کر دیا، وہ ہمارا نفس ہے جو ہمیں خراب کر رہا ہے۔ رمضان شریف میں شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یاد رکھیں، اور شیطان اس معاملے سے بالکل الگ ہوتا ہے، وہ قید میں ہوتا ہے، ہمارا نفس ہمیں گناہ کرانے پر مجبور کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، اس کی رحمت کے سارے دروازے کھل گئے ہیں۔ وہ ہر رات کو اس کی طرف سے صدا آ رہی ہے، بندے گناہ کرنا چھوڑ دے، نیکی کرنا شروع کر، اور ہر رات کو وہ لاکھوں کروڑوں تعداد میں جہنمیوں کو جہنم سے بچا کے جنت عطا کرتا ہے۔ تو مقدس مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، بہترین مہینہ ہے۔ اس مہینے کا کم از کم لحاظ رکھتے ہوئے اس مہینے کے اندر ہم عوام الناس کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہیں، غلطیاں کرنا چھوڑیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نوافل ادا کریں، تسبیح و تحلیلات کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اسلام کے مزاج کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔